سورہ احزاب کی آیت نمبر 158 اللہ نے ارشاد فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، کہ وہ لوگ جو مسلمان مردوں یا عورتوں کو ایذا دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، بغیر ما اکتسبوا، بغیر ان کی کسی بد عملی کے، کسی معیوب کے، کسی عیب کے، بغیر انہیں تکلیف دیتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، اس نے بہت بڑا گناہ اپنے سر لے لیا۔ مسلمان کو ایذا دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور کتنا بڑا گناہ ہے سنیے حدیث پاک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانۃ تذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها غیر انها لا تؤذی جیرانہا بلسانہا قال ہی فی النار۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت کثرت سے نمازیں پڑھتی ہے، بڑی روزے رکھتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ یعنی یہ ساری خوبیاں ہیں، یہ حدیث مبارکہ رات روزانہ درس سے قرآن پاک ہوتا ہے، اس میں بیان کرتا ہوں، لیکن آپ اکثر اس میں نہیں ہوتے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تک بھی یہ بات پہنچے اور لوگوں کو دکھ تکلیفیں دینے سے باز رہیں، کیونکہ یہ بات عام ہو چکی کہ لوگوں کو ہم تکلیف عام دیتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کسی کو تکلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا فلاں خاتون نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سخی بھی ہے، سخیہ ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، یہ ساری خوبیاں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خامی ہے، کیا؟ انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنے ہمسائے کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، برا بلا کہتی ہے، غیبت کرتی ہے۔ اب اتنی نمازیں، روزے، صدقہ و خیرات کے باوجود حضور نے ارشاد فرمایا قال ہی فی النار، فرمایا یہ جہنم میں جانے والی ہے، یہ جہنمی ہے۔ اس کے روزے، اس کی نمازیں، اس کی زکوٰۃ اسے جہنم سے نہیں روک سکیں گے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، خواہ جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، عزت و آبرو کو پامال کرتے ہوئے، فرمایا فقد آذانی، اس نے مسلمان کو نہیں، حضور نے فرمایا مجھے تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اب بتاؤ جو اللہ کو اذیت دے گا اللہ اسے چھوڑے گا؟ اللہ اسے معاف کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھیے کسی مسلمان، اب یہ دیکھیے جیرانہ ہمسائے کے متعلق کہا، حالانکہ گھر کے اور ہمسائے کے درمیان دیوار کا کم از کم فرق ہوتا ہے، جب ہمسائے کے اتنے حقوق ہیں جو ساتھ رہنے والے ہیں، اگر کوئی اپنے ساس کو تکلیف دیتی ہے یا ساس اپنے بہو کو تکلیف دیتی ہے، بڑی سخی ہے ساس، بڑی روزے دار ہے، لیکن بہو اس سے تنگ ہے، یا بہو بڑی نیک اور فرمانبردار ہے لیکن ساس اس سے تنگ ہے، تو کیا فائدہ ان کے روزے کا اور ان کی نمازوں کا؟ ہونا کیا چاہیے؟ اگر ساتھ والا ہمسایہ، حضور نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے اگلی حدیث مبارکہ آ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پتہ چلے کہ میں اچھا ہوں کہ برا؟ فرمایا جب تیرے ہمسائے تیرے بارے کہیں کہ تو اچھا ہے، سمجھ لے اچھا ہے، اور تیرے ہمسائے تیرے بارے کہیں تو برا ہے تو سمجھ لے کہ برا ہے۔ جب ہمسایوں کے بارے یہ ہیں تو ایک گھر میں رہنے والوں کے کتنے حقوق ہوں گے؟ کیا ساس کا وہ مقام بھی نہیں جو ایک ہمسائے کا ہونا چاہیے؟ کیا سسر کا وہ مقام بھی نہیں جو ایک ہمسائے کا ہونا چاہیے؟ حالانکہ ساس اور سسر یہ اس کے خاوند کے ماں باپ ہیں اور اس عورت کے بھی ماں باپ ہیں، اسی طرح عورت کے ساس اور سسر اگر اس کی بیوی کے ماں باپ ہے تو اس کے بھی ماں باپ ہیں۔ جس طرح اپنے ماں باپ کا ادب و احترام لازمی ہے ان کا بھی لازمی ہے، لیکن سر عام غیبت ہوتی ہے، سر عام چگلیاں ہوتی ہیں، سر عام ان کے خلاف باتیں ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بخیرکم من شرکم قال فسکتوا، حضور ایک مجمع پہ تشریف لے گئے جس طرح آپ کا مجمع ہے، اب حضور نے لوگوں سے سوال کر کے ایک بات بتائی، فرمایا میں تمہارے اچھے وہ سے برے لوگوں کے بارے نہ بتاؤں؟ برے کون ہیں؟ راوی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگ سارے چپ رہے، سناٹا چھا گیا۔ ارے ایک آدمی نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، قال رجل بلا یا رسول اللہ اخبرنا بخیرنا من شرنا، یا رسول اللہ ہمیں بتائیں ہم میں سے اچھا کون ہے اور برا کون ہے، تاکہ ہم اچھے بن سکیں، برائیوں سے باز آ سکیں۔
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، فرمایا تم میں سے اچھا وہ ہے جس سے اچھائی کی امید رکھی جائے، جس کے بارے لوگ اچھائی کی امید رکھیں، نہیں یار یہ تو صوفی صاحب ہیں، یہ تو مولوی صاحب ہیں، یہ تو حاجی صاحب ہیں، یہ تو قاری صاحب ہیں، یہ تو فلاں صاحب ہیں، یہ تو گالی نہیں دے سکتے کسی کو، یہ تو گالی نہیں دیتے، یہ تو کسی کو نہیں مارتے، یہ تو دھوکہ نہیں دیتے، یہ تو فراڈ نہیں کرتے، لوگ آپ کے بارے اچھا تاثر رکھیں، فرمایا وہ اچھا ہے۔ وَشَرُّكُمْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ، اور بدترین وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ ہو، اچھائی کی امید نہ ہو، لوگ کہیں جناب فلاں بندے سے ملو اور دفع کر یار انہوں وہ دیکھو کدے اچھائی ہوئی بھی ہے یار وہ گل نہ کر، وہ تو بندہ ہی چنگا نہیں، یعنی لوگوں میں مشہور ہے اس کی برائی، لوگوں میں اس کی بدماشی مشہور ہے، تو ایسا بندہ اللہ کے ہاں بھی برا ہے۔ انتم شہداء اللہ علی الارض، اللہ کی زمین پہ تم گواہ ہو، جس کے بارے تم اچھا کہو گے وہ اللہ کے ہاں اچھا ہوگا، اور جس کے بارے تم برا کہو گے وہ اللہ کے ہاں بھی برا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اچھا بننے کی توفیق نصیب فرمائے، برائیوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔